जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आऊं जो पंहिंजो मेज़बान इम्तियाज़ लगारी अवां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। छॾे वेंदो सभु को जॾहिं वेंदो साह, छॾे वेंदो सभु को जॾहिं वेंदो साह, न रहंदी संगत न रहंदी चाह, अहिड़ी पोख काह जेका कमु अचई क़यामत में। दोस्तो, अॼु आचर जो ॾींहुं आहे, इन करे मूं शाइरी अव्हां सभिनी सुहिणनि खे अर्पी आहे ऐं इन शाइरीअ खे अर्पण जो जेको मक़सदु आहे, पाण कॾहिं कॾहिं सुकून में हूंदा आहियूं त पोइ सोचींदा आहियूं यार ज़िंदगी अलाए केतिरा पल जीअंदासीं, केतिरा लम्हा जीअंदासीं। ऐं मौला पाक सभिनी खे हिदायत ॾे, हिदायत सां गॾोगॾु उन्हनि खे सिहत बि ॾे। अॼुकल्ह जे दौर में हार्ट अटैक तमामु घणा वधी विया आहिनि ऐं संजीदा इशूज़ शुरू थी विया आहिनि। माण्हू 2-3 ॾींहंनि में एतिरो त कलील बीमार थी पए थो जो चोथें 5 ॾींहुं ख़बर पए थी त हूअ लाॾाणो करे वियो। इन करे कोशिशि कंदा करियो त अव्हां जिते बि कमु करियो, जंहिंसां बि कमु करियो, जंहिंसां बि मेल मुलाक़ात करियो, उन्हनि जी दिलि न ॾुखायो। कोशिशि करियो जेके बि मामलात आहिनि उहे वेही हल करे वठो। जेके बि ॻाल्हियूं हिक ॿिए सां सलणियूं आहिनि उहे साम्हूं वेही करे उन्हनि जो को तयन करे वठो, बजाए इन जे कीनो कुदूरत ऐं ॾुख दिलि में हुजनि ऐं तव्हांजी ज़बान, तव्हांजे लफ़्ज़ मां, तव्हांजे अमलनि मां कंहिं ॿिए खे का तकलीफ़ पहुचे। बहरहाल, आचर जे ॾींहं ते आउं उन्हनि अमड़ियुनि ऐं भेनरुनि खे ज़रूरु यादि कंदो आहियां जेके अमड़ियूं ऐं भेनरूं सुबुह जो सवेर पंहिंजी निंड फिटाए पंहिंजनि घर वारनि, प्यारनि, दिलवारनि ऐं ख़ासम ख़ासि बिलख़ुसूस पंहिंजनि ॿारनि जे लाइ ज़बरदस्त नाश्तो तयारु कंदियूं आहिनि ऐं चाहींदियूं आहिनि त असां अॼु समूरी फैमिलीअ सां गॾिजी वेही नाश्तो कंदियूंसीं। आचर जो ॾींहुं मिलंदो आहे जॾहिं उन्हनि जी मुलाक़ात थींदी आहे ऐं पुठियनि ॾींहंनि मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे जेके मामलात हलंदड़ हूंदा आहिनि उन्हनि जे बारे में डिस्कशन थींदी आहे। बहरहाल, अव्हां सां कचहरी जारी सारी रहंदी। अॼु जे प्रोग्राम जो मौज़ू आहे त पाण नंढड़नि ॿारनि खे, नौजवाननि खे तालीम कीअं ॾेई सघूं था। तालीम हिकिड़ी हुजे थी अव्हां पंहिंजनि ॿारनि खे क्लास में मोकिले छॾियो, हिकिड़ी ॿी तालीम हुजे थी त उन्हनि खे ट्रेनिंग जे ज़रिए पढ़ायो, हिकिड़ी ॿी तालीम इहा हुजे थी त उन्हनि जे विच में के सरगर्मियूं करायो, हिकिड़ी ॿी तालीम इहा हुजे थी त तव्हां उन्हनि खे क्विज़ कॉम्पिटिशन्स करायो जेके पुराणे वक़्त में थींदा रहिया ऐं ॾाढो ज़बरदस्त ऐं कामयाबु तजुर्बो रहंदो हो। ऐं उन ई क्विज़ कॉम्पिटिशन जे थ्रू असांजा नौजवान अॻिते हली करे लीडरशिप स्किल्स ऐं लीडिंग पोज़ीशन्स ते पहुचंदा हुआ। पर अनफॉर्चुनेटली अॼु असीं ॾिसूं था त इहो रुझान घटिजंदो पियो वञे। उन जा वजूहात कहिड़ा आहिनि? छा इन शइ जी ज़िमेदार, इन अमल जी, इन सरगर्मीअ जी ज़िमेदार यूनिवर्सिटी आहे, इदारो आहे, मुआशिरो आहे, पेरेंट्स आहिनि या उस्ताद हज़रात आहिनि? पाण इन अॼु मुनफ़रिद मौज़ू ते ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं ऐं इन मौज़ू ते ॻाल्हाइण जे लाइ 2 ज़बरदस्त प्रोफाइल असां सां गॾु मौजूदु आहिनि जिन न सिर्फ़ु इन ई फील्ड में महारत हासिलु कई आहे पर उन्हनि पंहिंजी ज़िंदगीअ में पेशेवराना ज़िमेदारियूं बख़ूबी निभायूं आहिनि। अॼु पाण ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं त क्विज़ कॉम्पिटिशन कीअं थिए थो, उन्हनि जो फ़ाइदो छा हुजे थो, इहा सरगर्मी कॾहिं हुजणु घुरिजे, कहिड़े साल में हुजणु घुरिजे, उन क्विज़ कॉम्पिटिशन में कहिड़ा पार्टिसिपेंट हुजणु घुरिजनि, मौज़ूआत कहिड़ा हुजणु घुरिजनि ऐं इन सरगर्मीअ मां असांखे फ़ाइदो छा मिलंदो। सो इन ई मौज़ू ते ॻाल्हाइण लाइ असां वटि सभ खां पहिरियों महिमान सैयद जावेद रज़ा नक़वी साहिब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। पाण कस्टम रिटायर्ड
टॉप पोज़ीशन ऑफिसर आहिनि. इन खां अलावा उन्हनि जी पाकिस्तान क्विज़ सोसाइटी इंटरनेशनल आहे जंहिंमें हूअ ॾाढो ज़बरदस्त तरीक़े सां सरगर्म आहिनि. सालाना उन्हनि जा तक़रीबन 8-10 प्रोग्राम थींदा आहिनि, क्विज़ कॉम्पिटिशन्स थींदा आहिनि ऐं उन्हनि में हीअ लीड कंदा आहिनि. आउं उन्हनि खे पंहिंजे प्रोग्राम में तय दिल सां भलीकार करणु चाहियां थो. जावेद साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ. यू वेलकम सर, यू आर डिज़र्विंग. ऐं नाज़रीन, पाण कोशिशि कंदा आहियूं त पंहिंजे प्रोग्राम में मर्द हज़रात सां गॾु फीमेल्स जो हुजणु ज़रूरी आहे. इन सां मस्बत पैगाम वञे थो ऐं असांजी इनफ़रादी बराबरी थिए थी. जिते मर्द हज़रात हुजनि उते ई औरतूं हुजनि. इन सां न सिर्फ़ु असां टीवीअ जो जी ज़िमेदारी बख़ूबी निभायूं था, पर मुआशरे ते बहाकारी असर पवनि था. जिते मर्द हज़रात वॾा कमु करे सघनि था, उते ई औरतूं बि ॾाढो कमाल जो कमु करे सघनि थियूं. अॼु ज़बरदस्त शख़्सियत सैयदा तहसीन फ़ातिमा साहिबा असां सां गॾु मौजूदु आहिनि. पाण ॻच अरसो FM सां वाॻियल रहियूं ऐं न्यूज़ में बि हेड रहियूं. इन खां अलावा पाण टीचिंग में बि ॾाढी ख़ासी महारत रखनि थियूं. 10 साल खां वधीक हिकिड़ी निजी यूनिवर्सिटीअ में मैस कम्युनिकेशन खे पढ़ाईंदियूं रहियूं. रेडियो ब्रॉडकास्टिंग थिए कीअं थी, हुजे कीअं थी, इन टॉपिक ते ॾाढी ज़बरदस्त महारत आहे. ऐं इन्हनि सां गॾोगॾु पाण क्विज़र बि आहिनि, क्विज़ कॉम्पिटिशन्स बि कराईंदियूं आहिनि ऐं इन सोसाइटीअ जो हिसो पिणु आहिनि. ऐं इन्हनि सां कचेरी करे मूंखे बि सिखण लाइ तमामु घणो कुझु मिलंदो. अचो त पाण वेलकम करियूं सैयदा तहसीन फातिमा. मैं वेलकम करता हूँ. कैसी हैं आप मैडम? खैरियत से? अब मेरे लिए इम्तहान बन चुका है. इधर भी सीनियर प्रोफाइल हैं, इधर भी सीनियर प्रोफाइल. हम एक साथ हैं. आप दोनों एक साथ हैं. एग्जैक्टली. बहुत अच्छा हुआ, चले जाइए, अच्छी बात है. और अब मुझे ये फैसला लेना है कि बात का आगाज़ आपसे किया जाए बड़ों से. नहीं, आपने अभी कहा हम एक साथ हैं. हाँ. इसका ये मतलब नहीं है कि बड़ों की हम मेरा ख्याल है ख़वातीन को हमारे माशरे में अव्वलियत दी जाती है. अरे वाह, क्या बात. ये फराख दिली नाज़रीन, ये होती है फराख दिली कि भाई आपने अपना हक किसी के हवाले कर दिया. अच्छी बात है. नहीं, और हक नहीं. मैं अभी कंटिन्यू है ना मेरी बात. अभी मेरी बात है. हक से मेरा मतलब ये है कि आप फराख दिली का मुजाहरा करें. सर मैं पीछे सही, आप आगे आइए प्लीज़. आप एग्जैक्टली वही पोजीशन हासिल करेंगे जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि आगे वाले के दिल में खुद ब खुद बग़ैर कहने के और इस अच्छे तस्कीन बख्श अमल से उनके दिल में बड़ा रहम पैदा होगा और वो कहेंगे सर आप आइए ना. क्या बात है. सो बहरहाल हम बात का आगाज़ करते हैं. सैयदा तहसीन फातिमा साहिबा, मैडम टीचिंग का वक्त आपका कैसा रहा? सबसे पहले थोड़ा लाइटर चलेंगे, उसके बाद हम सोसाइटी पे आएंगे प्लीज. देखिए, मैं बाय प्रोफेशन टीचर नहीं हूँ. ओके. आप जर्नलिज्म पढ़ा? मैं एज प्रोफेशनल जो है वो पढ़ाने गई थी. ओके. और मुझे इनवाइट किया गया था यूनिवर्सिटी से कि मैं आके ब्रॉडकास्टिंग पढ़ाऊँ. ओके. इसका मतलब है, कथा तलामी के लिए माजरत चाहता हूँ, आपको टीचर कहना गलत तो नहीं होगा? गलत नहीं, प्लीज. गलत नहीं है. ओके. फिर लेकिन उसके बाद यूनिवर्सिटी ने मुझे उर्दू भी दी पढ़ाने के लिए. मैंने वहाँ इस्लामिक हिस्ट्री भी पढ़ाई, बल्कि इस्लामिक स्टडीज़ भी पढ़ाई. माशाल्लाह. तो आप तो टीचर बन गई ना. माशाल्लाह. बड़ी अच्छी. टीचर तो आप वैसे भी हर जगह होते हैं, ज़बरदस्त. तो पढ़ाया ज़रूर मैंने. लेकिन मैं जो मेरा बेसिक काम था वो उन नौजवानों को रेडियो की दुनिया से आगाह करना था. ओके. रेडियो की मशीनें कैसे काम करती हैं, माइक्रोफोन क्या होता है, स्क्रिप्ट क्या होता है, वगैरह वगैरह. जो हम रेडियो टीवी में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि वहाँ कैमरा नहीं होता, बाकी सब कुछ सेम होता है. तो मुझे वो सिखाना था. तो मैं ब्रॉडकास्टिंग सिखाती थी बच्चों को. ओके. अच्छा, मुझे बताइए आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा एज अ
براڈ کاسٹر. ظاہر ہے آپ ایز براڈ کاسٹر دیکھیے میں نے ایک اچھی کمپنی میں کام کیا تھا. اچھا ماشاء اللہ. اچھی کمپنی سے میری مراد یہ ہے کہ جہاں پر براڈ کاسٹر کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ انیشیٹو لے سکے, مطلب کم از کم میرے پاس تو تھا. گڈ. تو میں نے اسے بہت انجوائے کیا, اوکے اوکے اوکے. اور میں نے بڑے وہاں تجربے کیے, اچھا بہت کچھ کیا. اچھا. جو کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک سرکاری ادارے, اس کے بعد جب پرائیویٹ میڈیا آیا تو دنیا بدل گئی. پی ٹی وی میں اور پرائیویٹ چینلز میں جو فرق ہے وہ ریڈیو پاکستان اور ایف ایم میں فرق ہے زمین آسمان کا. تو وہاں پہ ہم جو ہے پابندیوں کے اندر رہتے ہوئے بھی آزاد تھے. اوکے. ہم ایسے کام کر رہے تھے کہ اگر وہ وہ اسپرٹ اگر قائم رہے تو پاکستان میں بہت اچھا میڈیا کام کر رہا ہے. صحیح, بالکل ٹھیک. میں نے تو بہت انجوائے کیا. اس کا مطلب ہے آپ بینگ براڈ کاسٹر. اس سے بہت زیادہ یہ کہ میں چونکہ لائیو شو کرتی تھی. اچھا ماشاء اللہ. تو میرا کراچی سے بہت فاصلہ پڑا. زبردست. پورا کراچی میرے ساتھ چلتا تھا. ارے واہ کیا بات. وہ ایک یہ کب کی بات ہے میڈم؟ یہ میں نے شروع کیا تھا 2005 میں. اوکے. اور میں نے 2016 میں چھوڑا. اوکے. اور اس کے بعد بھی مطلب اب چونکہ دنیا بدل گئی ہے, ہاں. اب آپ کے پاس ڈیجیٹل میڈیا ہے, اوکے. آن لائن بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, تو سب کچھ ہو رہا ہے. اوکے. اچھا اس وقت کا نوکری چھوڑی تھی. اچھا آپ کی پرماننٹ جاب تھی؟ جی آپ نے چھوڑ میں دی. ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھی, نیوز کو ہیڈ کرتی تھی, نیوز اینڈ کرنٹ افیئر کو. ماشاء اللہ. 12-15 اگر آپ کے لیے ایزی ہو تو کوئی وجوہات اگر آپ شیئر کر سکیں. نہیں دیکھیے میں اس طرح سے اپنے آپ کو ڈیفائن کر سکتی ہوں کہ مجھے رکاوٹیں پسند نہیں ہیں. اوکے. اور جہاں آپ ڈیلیور کر رہے ہوں ہاں. وہاں رکاوٹیں بالکل نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. اچھا اور آپ کنٹرول ہوتا ہے, آپ کو کہیں نہ کہیں سے پالیسی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا جی ہے. جی. تو لیکن مجھے یہ لگا کہ اب کام کرنے میں مزہ نہیں آ رہا. اوکے. تو 2016 میں آپ نے تو میں نے گورنمنٹ جاب. نہیں, نو گورنمنٹ جاب, میں کبھی نہیں رہی گورنمنٹ جاب میں. اوکے. میں ایف ایم پہ تھی, تو میں نے جاب چھوڑ دی, براڈ کاسٹنگ جاری رکھی. اوکے. گریٹ گریٹ. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس وقت کا کوئی یادگار لمحہ جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں, مثال کے طور کبھی کوئی بھی ایشو یا کوئی خوشی کا لمحہ, سرپرائزنگ لمحہ. بہت کچھ تھا. میں بالکل آپ سے ضرور پوچھوں گا, لیکن یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین آپ نے جانا کہیں بھی نہیں ہے, رہنا ہے ہمارے ساتھ. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ٹیون, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ریڈی چاہیے کہاں پوئے ہماری خدمت میں حاضر ہوں. جی میڈم آپ سے بات ہو رہی تھی کہ ہم نے کہا کہ آپ کوئی یادگار واقعہ ہم سے شیئر کرنا چاہیں. دیکھیے میری براڈ کاسٹنگ کے 2 رخ تھے. ایک تو میں نیوز ڈپارٹمنٹ ہیڈ کرتی تھی اور خود نیوز اینکر تھی. ماشاء اللہ. تو مطلب بہت سی چیزیں ہیں. مطلب میں نے جب نیوز شروع کی تھی وداؤٹ ٹریننگ, کوئی ٹریننگ نہیں تھی. اچھا. میری فرسٹ ڈے جب میں گئی تھی تو اس چینل کے اوپر کیمرہ نے مقدمہ کر دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ ایک غیر ملکی کمپنی کی نیوز چلا رہے ہیں, جبکہ وہ میں پڑھ رہی تھی. تو وہ میں نام نہیں لیتی کسی کا, لیکن وہ کیا نام ہے, تو ظاہر ہے وہاں سے میں نے شروع کیا. کوئی ٹریننگ نہیں تھی, گھر سے اٹھ کے گئی اور بٹھا دی گئی مائک کے اوپر. آپ بٹھا دی گئی یا آپ کا شوق تھا کہ بھائی آڈیشن لے لو, میں بیٹھنا چاہتی ہوں؟ نہیں, نتھنگ, کبھی نہیں, کبھی نہیں, خود ہی ہوتا چلا گیا. نہیں یہ کیسے ہوتا چلا گیا؟ مثال مطلب ہاں ان کا نام مجھے لینا چاہیے. کراچی کے ایک بہت اچھے جرنلسٹ تھے, مطلب ہیں لیکن پاکستان میں نہیں ہے, بصیر نوید صاحب. اوکے. وہ کر رہے تھے ریڈیو. اوکے. ان کی کہیں مجھ سے اچانک ملاقات ہو گئی, تو کسی نے کہا کہ تحسین کی آواز اچھی ہے. تو کہنے لگے کہ یہ ایک ادبی گھرانے کی ہیں, تو یہ تو ادب کے پروگرام کریں گی. تو میں نے کہا نہیں, مجھے وہ تو نہیں آتا, میں تو کرنٹ افیئر نیوز میں. تو انہوں نے کہا تو میرا ڈپارٹمنٹ ہے. 2 مہینے بعد وہ صبح کو 6 بجے گاڑی لے کر آئے, مجھے لے گئے اور مائکرو فون پہ بٹھا دیا. کیا بات ہے, کیا بات, کیا بات. وہ گاڑی لے کے آپ کے گھر پہ آ گئے؟ گھر پہ آ گئے, آپ کو لے جا کر ریڈیو میں بٹھا دیا. بٹھا دیا. کیا بات. اچھا
वेरी फर्स्ट डे आपको याद है किस तरह आपकी डिलीवरी थी, कि डायलॉग डिलीवरी, कंटेंट डिलीवरी, हाँ, क्वेश्चन? मुझे एक न्यूज़ चंद जो है पढ़ने को दिया गया था, तो वो मैंने पढ़ दिया। अच्छा, अगर मैं इस वक्त आपसे बोलूं कि भाई आप न्यूज़ एंकर के स्टाइल में बात करें। अच्छा, मुझ पे ये बहुत एक ज़माने में, क्योंकि मैंने डबिंग भी की ड्रामों में, ओके, तो शुरू जब की थी मैंने, तो ये जो फॉरेन कंटेंट है हाँ। टर्की के और उसके ड्रामे, जब मैं शुरू की थी तो मुझे सबसे पहला वो आया था कि इनका न्यूज़ पढ़ने का स्टाइल जो है ना वो परमानेंट हो गया है, ओके, ड्रामे में भी डाल रही हैं। ओहो, ये मतलब सही नहीं होता। हाँ, हाँ, जाहिर है कि हाँ, आपका वेरी एक करता है। आपकी एक हाँ, लेकिन मैं चूँकि जाहिर है कि मैं कोई वर्सटाइल फनकार तो थी नहीं, लेकिन हो गई, हाँ, माशाल्लाह, हो गई माशाल्लाह। आहिस्ता तो आहिस्ता। अभी आप क्या समझती हैं, अभी वो लेकिन मुझे वर्सटिलिटी अभी मौजूद है? है बहुत जबरदस्त। possibility है। तो आप न्यूज़ अच्छी पढ़ लेती हैं, करंट अफेयर के शो अच्छी कर लेते हैं, या डबिंग? इस वक्त क्या हो सकता है इस वक्त? अभी on अभी the अभी spot? अभी अभी ऑन News. द News. न्यूज़ 2-3 लाइनें आपको लिख के दे दें, आप पढ़ लेंगे? ऐसी बगैर उससे हाँ, पढ़ हम लेंगे। प्लीज शुरू कीजिए ना, एक मिनट वक्त का। बताइए मुझे। हाँ, वक्त है रात के 9 बजे। अच्छा, हम्म। टीवी की, रेडियो की? रेडियो। ओके। पुरानी याद ताज़ा करेंगे हम। नहीं, आप नई कीजिए। अब बस टीवी पे आ जाएं, हम्म, टीवी पे आ जाएं। आ, HD चैनल है हमारा, इंशाल्लाह बेहतरीन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, 9 बजे की, अच्छा जी दोबारा, अस्सलाम वालेकुम, 9 बजे की खबरों के साथ सैयदा तहसीन फातिमा आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले ताज़ा तरीन खबरों से आगाह करते हैं आपको। हुकूमत ने पेट्रोलियम प्राइस में एक दफ़ा फिर कमी का ऐलान कर दिया है। क्या बात है। और दूसरी खबर कराची की कि इस वक्त पाकिस्तान कोई सोसाइटी इंटरनेशनल के 2 मेंबर, 2 ओहदेदार इस वक्त आवाज़ टीवी चैनल के ऊपर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, अपने अज़ाइम का इजहार कर रहे हैं। वाह क्या बात है, तालियां होनी चाहिए, तालियां। क्या बात है, मतलब स्क्रिप्ट भी खुद लिखा, डिलीवर भी खुद किया, और मैंने ये भी अपनी किया है, विदाउट स्क्रिप्ट भी मैंने न्यूज़ दी है, लेकिन बहुत ही क्रूशल उसमें। क्या बात है। हाँ, सर, मैडम से तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, होपफुली आपसे भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू होगी। आपसे मैं चाहूँगा लाइटर नोट पे आप मुझे ये बताइए, कस्टम का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बड़े लंबे अरसे तक आप काम करते रहो, की पोजीशन पे रहे, रिटायर होने के बाद क्या दुख था या सुख था? जी बहुत शुक्रिया, आपने अपने चैनल पे मुझे आज दावत दी सर, और इस हवाले से भी कि जो आपने आज का मौजू रखा है इल्मी हवाले से, सर जिसका फुक़दान है माशरे में, जी, तो इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू करेंगे। इंशाल्लाह। कस्टम्स में मैंने 35 बरस गुजारे, पाकिस्तान कस्टम्स में माशाल्लाह। तवील अरसा है, और इसमें मैंने बहुत बाइज़्ज़त अंदाज में बहुत एंजॉय किया मैंने। माशाल्लाह। अफसरान बहुत अच्छे थे, शफीक, मेहरबान, और कस्टम्स में आपको पता भी कहीं ना कहीं जो हमारा वास्ता पड़ता है वो हर किस्म के माशरे में जो भी है ना, अच्छे और बुरे, सबसे पड़ता है, तो मिला जुला रुझान रहा, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। अवार्ड्स भी बहुत मिलते रहे अच्छे काम करने के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली महकमे को कुछ अफराद होते हैं हर महकमे में, सब खराब, उनकी वजह से कहीं ना कहीं एक ब्लैक स्पॉट आता है जी, हर इदारों में होता है। जहाँ पब्लिक डीलिंग होती है वहाँ कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो बदकिस्मती से एक ये भी रहा हमारे इदारे के साथ में कि चंद अफराद की वजह से हमें शर्मिंदगी का भी एहसास होता है कि हम पाकिस्तान कस्टम से मुताल्लिक़ रहे। लेकिन बहरहाल अच्छे लोग और बुरे लोग हर जगह हुआ करते हैं। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुज़रा, और मुझे रिटायर हुए 11 बरस हो गए भी, 11 साल। लेकिन चूँकि जैसा आपने अभी कहा कि मेरा जो पैशन था जी सर, वो क्विज़ कंपटीशन था, मालूमात आम्मा। ओके। तो रिटायरमेंट के बाद मैं मुस्तकिल तौर पे हमारी जो सोसाइटी है पाकिस्तान क्विज़ सोसाइटी इंटरनेशनल, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, वो हमारी सोसाइटी हर साल कराची के हत्ता के तालीमी इदारों में हम 10 से 12-13 प्रोग्राम्स एनुअली करवाते हैं स्पेशल डेज पे। ओके। मसलन
रबी अव्वल का महीना आ जाए तो सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, या 14 अगस्त या 23 मार्च या 25 दिसंबर इकबाल डे मुख्तलिफ, और फिर हम ऑन एंड ऑफ अदबी क्विज़ करवा लिए, उर्दू अदब पे करवा लिया, स्पोर्ट्स पे करवा लिया। तो ये हमारी एक्टिविटीज़ के बच्चों में यानी किताब का रुझान, टेंडेंसी दोबारा बच्चों में, वो नौजवान नस्ल में पैदा हो पढ़ने की, जो कि गुज़िश्ता 40-45 बरस से कम देखने में मिल रही है। बिल्कुल ठीक, वो सूरत हाल नहीं है। सही सही। अच्छा सर, मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है। ज़ाहिर है आप इस क्विज़ कंपटीशन में आए, एक सोसाइटी को रन कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपका इसमें ख़ासा एक्सपीरियंस रहा होगा, और इस दौरान आपका कोई ऐसा खुशगवार लम्हा जो आपको आज तक याद हो, आपकी खुशी का बायस रहा हो, अगर शेयर करना चाहें प्लीज़। कोई इनाम जीता हो, कोई क्विज़ हो, कोई पैसे मिले हों? जी, बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं, क्योंकि मेरा जो स्पैन है, ये कैरियर जो है क्विज़ का, ये 1964 से शुरू होता है। ओके। और चूँकि 1980 में मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आ गया था तो रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन फिर 2003 में मैं एक मुकाबले में गया। लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़ा खुशी का लम्हा था, हालांकि मैंने बहुत बड़ा इनाम भी जीता, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इनाम भी जीता, अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन मेरे लिए जो सबसे खुशी का लम्हा था, 64 की बात है, मैं ग्रेड 6 का तालिब इल्म था और मैं रेडियो पाकिस्तान एक मुकाबले में गया। अच्छा, स्कूल ब्रॉडकास्ट होता था, ओके। 11:30 बजे वो लाइव जाता था। तो मुझे हमारे हेडमास्टर ने, टेक्निकल हाई स्कूल में था मैं, मुझे कहा कि जावेद एक कंपटीशन करवाया, उसमें मैंने विन किया और मुझे उन्होंने रेडियो पे भेज दिया। वहाँ से मैंने पहला इनाम जीता, पहली मरतबा 15 रुपए का। अरे वाह, ये चेक। कब की बात है सर? 1964। अरे मतलब उस दिन तो 15 रुपए बड़ी मालियत, बड़ी। वो 15 रुपए क्या माली तो मुझे पता नहीं, क्योंकि हमारे तो पूरे साल की फीस 15 रुपए नहीं होती थी। ओहो, तो क्या वो बात। मुझे अच्छा, फिर मुझे खुशी ये हुई कि जब नेक्स्ट डे असेंबली हो रही थी तो हमारे हेडमास्टर ने मुझे एक बेंच पे खड़ा कर दिया और पूरे लोग स्कूल के थे कि ये फर्स्ट प्राइज़ जीत कर 15 रुपए। तो वो मैं आज तक नहीं भूल पाया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। एक तो मेरा ये था जो मुझे, एक टेलीविज़न पे जो पहला प्रोग्राम हुआ था जीना बाजीना, कराची में आया 67 में, नवंबर में। तो ये दिसंबर या जनवरी की बात है 68 की। एक प्रोग्राम होता था जीना बाजीना, ठीक। और अमानुल्लाह खेशगी साहब क्या करते थे उसको, उसमें सबसे बड़ा इनाम था 60 रुपए का, 60 रुपए का, 60 रुपीज़ का। ओके। ये कब की बात है सर? ये 68 की बात है, ओके। 4 साल के बाद? 4 साल के बाद उसके। ओके, तो उसमें वो मैंने 60 रुपए जीते। 60 रुपए मुझे आज भी याद है। और वो प्रोग्राम जाता था लाइव, तो वो मैंने नहीं देखा। ओहो, लेकिन जब मैं अपने घर वापस आया तो बहुत मोहल्ले के लोग जमा थे घर पे। तो ये 2 लम्हे ऐसे हैं कि मैं नहीं भूलता। और तकलीफ दा लम्हा ये है इसमें मैं आपसे शेयर कर लूँ। तकलीफ दा लम्हा ये कि जब मैंने 2003 में लाहौर से एक प्रोग्राम हुआ था PTV का, जो जाने वो जीते, और बहुत ही मोहतरम हमारे बड़े पाकिस्तान की माया नाज शख्सियत जनाब ज़िया मुहीउद्दीन साहब, बहुत बड़ा नाम है, नामवर शख्सियत है, लिटरेरी आदमी, वो उसको कंपेयर कर रहे थे। उसमें मैंने 50 लाख रुपए जीते थे, जो पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा इनाम है। 50 लाख? जी सर, वंस अगेन मैं 5 मिलियन। क्या बात है, ये कब की बात है सर? ये जनवरी 2003। 2003 में जी। 50 लाख जीते आपने? जी जी। आपको वो मिले? मुझे वो जो 10% कट जाता है टैक्स कट के, बाकी तो कुछ नहीं कटा? नहीं, कुछ नहीं कटा। लेकिन उसमें तकलीफ दे बात यह है, अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 2 वाक़यात। हाँ। जब मैंने बाइक जीती मोटरसाइकिल से 75 में नीलामगढ़ से, तो मैं जहाँ जाता था मुझे सब लोग पहचानते थे, पूछते थे ये। लेकिन जब मैंने 50 लाख रुपए जीते तो मेरे पड़ोसी को नहीं पता था कि मैंने 50 लाख रुपए जीते। इतने सारे चैनल आ चुके थे, बहुत से लोगों ने नहीं देखा वो। अच्छा, आपको किस बात की खुशी? 15 रुपए, 60 रुपए, बाइक, या 50 लाख? 15 रुपए, 15 रुपए, जो मैं आज तक नहीं भूल सका, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी का पहला इनाम था। सही सही। और उसकी मुझे इतनी ज़्यादा पजीराई मिली थी स्कूल में कि बहुत अरसे तक लोग जो है ना मुझे हीरो बना के
اور پھر میں نے جانا شروع کر دیا کوئز کمپٹیشن میں اسی زمانے اچھا میں. ماشاء اللہ سر 15 روپے سے تو کیا ہی ہوا ہوگا مجھے یہ آئیڈیا نہیں ہے لیکن 50 لاکھ میں تو آپ بہت کچھ کر سکے ہوں گے. کیا کیا کہاں خرچ ہوئے اگر شیئر کرنا چاہیں؟ مجھ سے یہ سوال ضیاء محی الدین صاحب نے پوچھا تھا اس پروگرام کے فوراً بعد اوکے کہ کیا کیجیے گا. اوکے میں وہی جواب آپ کو دے دیتا ہوں. پلیز پلیز. میں نے ان سے کہا تھا کہ دیکھیں ہر شخص کی زندگی میں کچھ نہ کچھ فرائض ہوتے ہیں, حقوق ہوتے ہیں, فرائض ہوتے ہیں, آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں جی وہ ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میرے ذمہ بھی کچھ ایسے فرائض ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ ان کو اس مد میں خرچ کروں. ٹھیک ہے. تو وہ الحمدللہ اوکے کچھ فرائض تھے جو آپ نے انجام دی ہیں ایسا ہی؟ بالکل. اوکے سر اوکے اوکے. میں چاہتا ہوں کہ بلکہ میری دعا ہے آپ کو کہ ایسے ہی کوئز کرواتے رہیں, کوئز جیتتے بھی رہیں اگر آپ کو کوئی اور موقع مل جائے تو خیر. لیکن بات یہ ہے ناظرین کہ محنت ہمیشہ رنگ لاتی ہے, محنت کریں گے تو نتیجہ بھی پائیں گے. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. آپ نے جانا کہیں بھی نہیں ہے, رہنے ہمارے ساتھ. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ٹیون, اسٹے ود اس. کہنا چاہ رہے تھے پلیز. کہنا بتانا چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ محنت رائے گاہ نہیں جاتی, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہماری نئی نسل ہے, یوتھ جو ہیں, جی سر. وہ 3 باتوں کا خیال رکھیں. محنت تو ہے لیکن اگر محنت کے ساتھ آپ کا اس میں انٹرسٹ بھی شامل ہو جائے, دلچسپی, تو پھر وہ محنت کہیں تیزی سے آگے آپ کو اس کا پھل ملتا ہے. اور تیسری بات, اس میں کنٹینیوٹی رہنی چاہیے, تسلسل رہنا چاہیے. نہیں کہ آپ نے محنت کی 1 ہفتہ اور 1 مہینہ آپ نے گیپ دے دیا, اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. محنت ہو تو مسلسل ہو, کنسسٹنسی, اور اس میں دلچسپی بھی ہو. یہ 3 ایلیمنٹ ہے کامیابی کے لیے. محنت, انٹرسٹ اور کنٹینیوٹی. اوکے. تسلسل رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے آج ایک کتاب 1 ہفتے میں ختم کر لی اور 6 مہینے کے لیے آپ نے کتاب کو کھول کے دیکھا ہی نہیں. ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. میڈم میں ونس اگین آپ کی طرف آنا چاہوں گا. براڈ کاسٹر کو اکثر ایک بات کا سامنا ہوتا ہے, ہم جب بھی بات کر رہے ہوتے ہیں وہی ڈائلیکٹ, وہی لہجہ مطلب خود ساختہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں آگے سے سننے کو ملتا ہے بھائی کیا ہو گیا, آپ ٹی وی پہ نہیں بیٹھے, آپ ریڈیو پہ نہیں بیٹھے, ہم گھر پہ بیٹھے. ایسا کبھی سننے کو ملتا ہے؟ نہیں. اچھا. میری شہرت یہی تھی کہ میرے لہجے میں بناوٹ نہیں ہے. اچھا. میں جس طرح عام زندگی میں بات کرتی اچھا آپ اس بات کو ویسے ایگری کرتی ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیے اگر میں میرا لہجہ جو ہے وہ سننے والوں کے لیے قابل قبول تھا ہاں تو میرے خیال میں ٹھیک کر رہی. صحیح. اگر وہ مقبول تھا ہاں تو بہت زیادہ ٹھیک کر رہی تھی جو تھا. اور میں سمجھتا ہوں میں اپنا سوال آپ تک ٹھیک سے پہنچا نہیں سکا. جی کہیے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم بعض دفعہ گھر پہ ڈائننگ ٹیبل پہ گوسپ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں گروپ. ہاں دیکھیے ایک بات ہے, آپ اگر غور کیجئے نا معاشرے پہ, ہر شخص جس پروفیشن میں ہو اس کی عام زندگی میں اس کا پروفیشن اس کے وجود میں داخل ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. واہ. ٹھیک ہے نا, میکینک ہے تو وہ جو گفتگو کر رہا ہوگا انہی چیزوں کے ذریعے بتا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن مطلب اب میں پانے اور اس کی گفتگو تو نہیں کرتی. ہاں میرے ساتھ ایک مسئلہ اگر ہے تو وہ ہے زبان کا. اوکے. اور مجھے اپنے گھر میں بھی اس کا سامنا ہے کہ میرے بچے بھی وہ زبان بولنے کو تیار یا سیکھنے کو بھی تیار نہیں ہیں جو میرے خیال میں بولنی چاہیے. مطلب جس سطح کی ہمیں, چاہے اردو ہو, سندھی ہو, انگریزی ہو, کوئی بھی ہو, اسے اس کے معیار پہ بولنا چاہیے. اوکے. آپ پیور لینگویج استعمال کرنا چاہتی ہیں؟ میں تو کرتی ہی ہوں. میرے گفتگو میں انگریزی کے صرف وہ الفاظ شامل ہیں جو اردو میں شامل ہو گئے. اوکے. ٹھیک ہے. لیکن جب میں بات کرتی ہوں, میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں. میرا چھوٹا بیٹا کوئی میرے خیال میں 15-16 سال کا تھا, تو میں نے اس کو سنا اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا. کہنے لگا کہ ہماری امی جو اردو بولتی ہے نا وہ سمجھ میں تو آ جاتی ہے, ہم نہیں بول سکتے.
اوکے اوکے. اچھا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے آپ کا کیا کے پیچھے شاید میرا ذوق ہے. اوکے اوکے. مجھے اچھا زبان سے جس طرح کا لگاؤ ہے، شوق بھی نہیں ہے، شوق اور چیز ہوتی ہے. شوق کرکٹ کا ہوگا، اس طرح کا ہوگا. یہ میرا ذوق ہے. اوکے. اور مجھے چونکہ لغت سے بہت دلچسپی ہے، مجھے تحقیق سے بہت دلچسپی ہے. تو میری چاہے زبان پہ ہو، چاہے تاریخ پہ ہو، ہر ایک چیز پہ میری ریسرچ ہمہ وقت جاری رہتی ہے. زبردست. اور اس وقت آپ کی کیا مصروفیات رہتی ہیں آج کل؟ پڑھنے لکھنے کا زیادہ تر کام ہے، اور زیادہ کوئز میں بہت پچھلے کوئی 1 سال سے بہت ایکٹیو ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ سے، مطلب پچھلے کوئی 30 سال سے ہمیشہ سے میری بنیاد ہے. جب سے میں باقاعدہ کام کر رہی ہوں تو میں اپنے لوگوں کے لیے کام کرتی ہوں. ماشاء اللہ. میرے شہر کے لوگ ہیں، میرے ملک کے لوگ ہیں، میرے صوبے کے لوگ ہیں، عام آدمی، اس کے لیے میں کام کرتی ہوں. وہ جاری ہے. اوکے. وہ ہر وقت جاری رہتا ہے. اچھا میڈم، میں آپ کے تجربے سے تھوڑا سا فائدہ لینا چاہوں گا، بلکہ میں اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا. آپ کیا سمجھتی ہیں اچھے براڈ کاسٹر کے لیے کون سا پیکیج ہونا ضروری ہے؟ مثال کے طور پیکیج کی بات یہ ہے، اس کا لہجہ بہت اچھا ہونا چاہیے، لہجے کے ساتھ ساتھ انداز بہت اچھا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ لفظوں کی ادائیگی، لفظوں کا چناؤ بہترین ہونا چاہیے. اس کا جواب میں آپ کو BBC کے رضا علی عابدی کی زبان سے دیتی ہوں. اوکے پلیز. ہمارا جو سرکاری ادارہ ہے اردو لغت بورڈ، اس نے ایک پروجیکٹ کیا. اس نے جو ان کی 22 جلدوں کی لغت ہے، اس کو انہوں نے پہلے ڈیجیٹل کیا، پھر اس کا جو تلفظ ہے اسے ریکارڈ کروایا. اوکے. اس کے لیے پاکستان بھر سے آڈیشنز ہوئے. ٹھیک. وہ آڈیشنز ایک کمیٹی کو بھیجے گئے. ٹھیک. تو رضا علی عابدی اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے. اوکے. انہوں نے کہا کہ اس آڈیشن میں 3 چیزیں ضروری تھیں. پہلی یہ کہ براڈ کاسٹر ہے، لوگ اس کی آواز سنتے ہیں، چہرہ نہیں دیکھتے، تو اس کی آواز بہت اچھی ہونی چاہیے. اوکے. پہلی شرط. ٹھیک ہے. دوسری شرط یہ کہ وہ براڈ کاسٹر ہو، یعنی مائک فرینڈلی ہو. اوکے. کیونکہ مائک پہ بولنا ہر ایک شخص کے کا کام نہیں ہے. بالکل ٹھیک. مطلب میں اگر کسی کی گاڑی کی مرمت نہیں کر سکتی تو ہر شخص جو ہے وہ مائک پہ بھی نہیں بیٹھ سکتا. ایگری. ٹھیک ہے. اچھا، تیسرے انہوں نے کہا کہ جس زبان میں آپ کام کر رہے ہیں آپ کی اس پر ایک عمومی دسترس ہو. اوکے. تب آپ کا لہجہ بھی بن جائے گا. دیکھیے اندر سے اعتماد آئے گا آپ کے کہ آپ صرف ایک لکھا ہوا اسکرپٹ نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ جو گفتگو آپ کر رہے ہیں اس بارے میں گہرائی تک آپ خود بھی جانتے ہیں. ٹھیک. تو آپ کی گفتگو کا معیار کچھ کا کچھ ہو جائے گا. آپ جو چیز پہنچا رہے ہوں گے لوگوں تک وہ بہت وقی ہو جائے گی، بہت اس میں طاقت آ جائے گی. بالکل. لیکن میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ، I'm sorry اگر آپ جی پلیز. میں ایک دفعہ نیوز پڑھ کے، بالکل شروع کا وقت تھا میرا ریڈیو کا، میں اس وقت ایک میگزین میں کام کر رہی تھی. اوکے. ریڈیو سے اٹھ کے میں ان کے یہاں جاتی تھی. تو وہ جو میگزین کا دفتر ہے وہ امیجنر روڈ پہ ریڈیو پاکستان کے بالکل سامنے، نیچے آٹو پارٹس کی مارکیٹ ہے، اس سے گزر کے اوپر جانا ہوتا تھا. اوکے. تو میں وہاں تک پہنچی تو 2 لوگ آپس میں بات کر رہے تھے. کوئی نیوز بتا رہا تھا ایک دوسرے کو، دوسرا کہہ رہا تھا غلط ہے. میں پاس سے گزر رہی تھی، وہ کہنے لگا ابھی میں نے تحسین فاطمہ سے سنی ہے، کیسے غلط ہو سکتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات. میں وہاں سے گزر رہی تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ سادہ سی خاتون جو گزر رہی ہیں یہی تحسین فاطمہ ہے. جو ابھی خبر سنا کر آئی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. صحیح. تو وہ جو ہے کہ آپ لوگوں کا اعتماد اس وقت جیتتے ہیں جب آپ کی زبان میں آپ کی پوری محنت بول رہی ہے. کیا بات ہے. اچھا اس وقت آپ کے جذبات کیا تھے؟ آپ نے ان سے انٹریکٹ کیا؟ نہیں کیا. اس کی وجہ؟ دیکھیے آپ بھی جانتے ہیں، ہاں، اور میں بھی جانتی ہوں، بالکل صحیح. ہم ہر وقت پبلک میں اپنے آپ کو نہیں شامل. ایگزیکٹلی. پبلک میں شامل کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان سے انٹریکٹ نہیں کرنا. بالکل بالکل بالکل. بے شمار جگہوں پہ پہچانا گیا. اچھا ماشاء اللہ. براڈ کاسٹر جو ہے نا، اس وقت آپ نے مجھے کیمرے کے سامنے بٹھا دیا.
پچھلے 25 سال سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ تحسین فاطمہ کیسی ہے. اچھا کیا بات ہے. ٹھیک ہے, آج آپ نے بتا دیا کیسی ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. نہیں ویسے آپ شوز میں جاتی نہیں ہیں؟ بہت کم. بہت کم جاتی ہیں. اوکے کیونکہ میں شو بزنس کی ہوں تو اس لیے میں بہت کم جاتی ہوں. صحیح. وہ جو ہے, لیکن یہ میں نے بہت دیکھا پبلک ٹرانسپورٹ میں. یہاں پاکستان کے بہت بڑے جرنلسٹ, ہم ایک گاڑی میں سفر کر رہے تھے, پیک اینڈ ڈراپ تھا. غزالی آبدی کو ایک جگہ ڈراپ کیا, ادریس بختیار کو ایک جگہ ڈراپ کیا, ایک اور صاحب تھے بہت سینئر صاحب تھے ان کو ڈراپ کیا. آخر میں مجھے جب وہ سب اتر گئے تو اس نے ڈرائیور نے مجھ سے پوچھا کہ آپ تحسین فاطمہ ہیں؟ کسی نے میرا نام نہیں لیا تھا. اچھا کسی نے بھی جتنی دیر سے ہم تھے اس کیب میں کسی نے نام نہیں لیا تھا. ٹھیک ہے. تو ان کو یہ خیال کیسے آیا؟ میں نے پوچھا تو کہنے لگا میں بہت دیر سے سوچ رہا تھا میں نے آواز کہاں سنی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ اس کو خوشی تو دیتی ہے نا. ہاں بالکل خوشی تو دیتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کی گفتگو میں میرے پاس بہت بے تحاشا کراس کوسچن ہیں, لیکن ادھر بھی پروفائل بیٹھے ہوئے ہیں. زیادہ ضروری ہے. ہاں ایگزیکٹلی, جسٹیفائی مطلب جو انصاف ہے وہ تو کرنا ہے. نہیں, اب انصاف سے زیادہ انصاف اس لیے ہوگا کہ ہم جو جاننا چاہتے ہیں, جو ہم کام کر رہے ہیں اس وقت, جو مشن ہے ہمارا, وہ جاوید بھائی آپ کو زیادہ بہتر. بس ڈن ہو گیا, میں اسی کی طرف آنا چاہ رہا تھا. جی جاوید صاحب, ماشاءاللہ آپ کی کامیابی سن کر مجھے بہت اچھا لگا, اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو کام آپ کر رہے ہیں وہ بھی بخوبی بہت اعلیٰ انداز میں کر رہے ہوں گے. اس سوسائٹی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے بھی, اور اس طرح کی کوئز کمپٹیشن سے خاص ہمارے نوجوانوں کو کیا فائدے ملتے ہیں اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیں پلیز. میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے پاکستان کوئز سوسائٹی انٹرنیشنل, پہلے یہ تھی پاکستان کوئز سوسائٹی. کچھ وجوہات کے بعد پھر ہم نے اس کا اسکوپ بڑھایا اور انٹرنیشنل کا اضافہ کر دیا, تو اب ہے یہ پاکستان کوئز سوسائٹی انٹرنیشنل. یہ 1974 میں اس کا قیام, ہمارے بہت سینئر ساتھی ہیں سید عاصم علی قادری, یہ وہ نام ہے تاریخی نام پاکستان کا. یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے نیلام گھر سے پہلی موٹر سائیکل جیتی تھی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات. سید عاصم علی قادری میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, اور یہ ان کا ریکارڈ ہے. اور اس وقت 74 میں 75 میں یہ سب سے بڑا انعام ہوا کرتا تھا, کاواساکی موٹر سائیکل, وہ انہوں نے جیتی تھی. انہوں نے پھر ایک سوسائٹی کا قیام عمل میں لایا, اور ہمارے سب اسٹوڈنٹس جو تھے اس زمانے میں, ہم سب پڑھا کرتے تھے, تو ہم نے ایک یہ جماعت بنائی جس کے بانی عاصم قادری صاحب تھے, اور وہاں سے ہمارا یہ سوسائٹی کا سفر شروع ہوا. اس میں ہماری سوسائٹی میں تقریباً پاکستان کے وہ تمام لوگ ممبرس تھے یا عہدیدار تھے جنہوں نے ٹیلی ویژن سے اور ریڈیو سے بڑے بڑے انعامات جیتے. کوئی ایسا انعام نہیں تھا جو ہماری سوسائٹی کے ممبرس نے نہ جیتا ہو. موٹر سائیکل, کار, ٹیلی ویژن, عمرے کا ٹکٹ, یو نیم اٹ, اور وہ جتنے انعام ہوتے تھے وہ ہمیں اعزاز ہمیں حاصل تھا. کیا بات. تو وہ پھر اس کے بعد وقت ایک سفر چلتا گیا, طویل سفر ہے وہ, جو یہ زیادہ بتائیں گے ادبی ہے کہ یہ نصف صدی کا قصہ ہے, بڑی مطلب طویل ہاں 52 برس ہو گئے. تو ہم نے اس سوسائٹی نے, جب ہم لوگ اپنے پریکٹیکل لائف میں آ گئے تو ہم نے سوچا کہ ہمیں اس ملک نے, پاکستان نے اتنا نوازا ہے, اور اس جنرل نالج کی وجہ سے ہمیں جو کچھ کامیابیاں ملی ہیں, تو ہم کیوں نہ اس کو بچوں میں واپس اپنا قرضہ اتاریں. بہترین بہترین. مجھے لگتا ہے ابھی بڑے کام کی بات آنے والی ہے. میں نہیں چاہوں گا کہ بریک کا وقت آ جائے اور ہماری بات بیچ میں رک. بے شک, بالکل. ناظرین پان وٹھندا سے بریک ہم پویا ہمارا وری ملاقات تھی. اسٹے ٹیونڈ, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایک نئی سائی کھان پوئے ہماری خدمت میں حاضر آहियूं. جاوید صاحب اساں سکر موجود ہیں. انہوں نے گال پہ کہی. جی سر. جی, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہم لوگ پریکٹیکل لائف میں آ گئے تو ہم نے سوچا کہ جو کچھ ہمیں اس ملک نے دیا ہے, اب وقت ہے کہ ہم اس کو وہ قرض لوٹائیں. اور ہم نے یہ کیا کہ یوتھ میں جو ہمارے بچے ہیں, کالجز میں, اسکولس میں, یونیورسٹیز میں, تو ہم ہر سال یہ پروگرام کریں سوسائٹی کی جانب سے, اور بچوں کو گفٹ جو ہم دے سکتے ہیں,
اس میں شیلڈ ہوں، کپس ہوں، کیش پرائز ہوں، بکس میں تحسین فاطمہ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے، ماشاء جو اللہ. ہمیں مسلسل بکس آتی رہی ہیں، اور ویسے بھی ان کا بڑا کردار رہا ہے. تو وہ ہم یہ چاہتے تھے کہ بچوں میں ہی شوق پیدا ہو. اوکے. انفارچونیٹلی 80s کا جو ڈکیڈ آیا تھا، 1980 کی دہائی، اس میں کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ پابندی لگا دی گئی. اسکولس کالجز میں جو ہفتہ طلبہ ہوتا تھا، اسٹوڈنٹ ویکس، اس میں مختلف پروگرامز ہوتے تھے. اس میں کوئز ہوتا تھا، ڈبیٹس تھیں، شعر و شاعری، نعت، قرات. یہ اس میں سے بچے ٹیلنٹ ابھرتا تھا. لیکن وہ اس وقت کچھ ایسے حالات ہوئے کہ حکومت وقت نے کالجز میں پابندی لگا دی اسٹوڈنٹ کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز تھیں ان پہ، تو یہ بند ہو گیا سلسلہ. تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا تھا کہ وہ ٹیلنٹ ابھر کے نہیں آ رہا جو ہمارے زمانے میں تھے لوگ. یعنی ہمارے زمانے میں ہم جب کوئز میں جاتے تھے کسی کالج میں، تو کوئز ماسٹر یا کوئزر جو ہوتے تھے وہ ایک سوال ابھی کرتے نہیں تھے تو جواب آ جاتا تھا، اتنا کوئک رسپانس ہوتا تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ اس میں یعنی گویا کہ ٹیلنٹ نظر نہیں آتا تھا ہمیں بچوں میں. تو ہم نے اس کو ریوائیو کیا، کوئز کمپٹیشن کو شروع کیا ہم نے. اور الحمدللہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہماری سوسائٹی اس وقت ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے. لنڈن میں ایک سوسائٹی ہے، انٹرنیشنل کوئزنگ ایسوسیشن. وہ ورلڈ چیمپئن کرواتے ہیں ہر سال، جونیئر اور سینئر. ابھی جون آ رہا ہے، اس میں آئے گا ورلڈ چیمپئن. اس میں 65 to 70 کنٹریز ہیں دنیا کی، جس میں ایک ساتھ مقابلہ ہوتا ہے اور اس میں ورلڈ چیمپئن آتا ہے. تو پاکستان کوئی سوسائٹی، ہم اس کے ممبر ہیں اور میں پروکٹر ہوں اس کا، اور یہ ہم کمپٹیشن کرواتے ہیں پاکستان میں. تو ہمیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے ہماری سوسائٹی کو کہ ہم نے بین الاقوامی طور پہ جوائن کیا ہوا ہے اس فریٹرنیٹی کو جو کوئز کی ہے. تو مقصد میرا بتانے کا آپ کو یہ تھا کہ جو رجحان ختم ہوا ہے، اور اس کے بہت سے فیکٹرز ہیں، اس کے ایک وجہ نہیں ہے. سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے، جو سوری ٹو سے، کہ میڈیا نے بالکل اس میں توجہ دینی بند کر دی ہے. پہلے ایک ریڈیو پاکستان ہوا کرتا تھا یا پی ٹی وی ہوتا تھا، چینلز پہ آتے تھے پروگرام. اس کے بعد چینلز تو بہت ہو گئے، لیکن اب جو کوئز کمپٹیشن ہو رہے ہیں، وہ کوئز کمپٹیشن کسی بھی تعریف سے کوئز کمپٹیشن کی ڈیفینیشن پہ وہ پورا نہیں اترتے. وہ کھیل کود ہے، نالج آپ بچوں کو نہیں دے رہے جو دینی چاہیے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ نئی نسل کو ہم کوشش کریں کہ ان کے ہاتھ میں کتاب پکڑا دیں، وہ کتاب دوست بن جائیں اور پھر وہ آگے کی طرف بڑھیں. تو سارا ہمارا فوکس اسی پہ رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں وہ سنہرا دور جس کو کہتے ہیں نا بہار کا دور، موسم بہار، جو 1960 میں تھا، 1970 میں تھا. بڑے بڑے نامور کوئز کے کھلاڑی پیدا ہوئے، بڑے بڑے. جیسا آپ کو میں نے بھی بتایا، عاصم علی قادری نے پہلی موٹر سائیکل جیتی. ہمارے آج کل وائس چیئرمین ہیں ڈاکٹر عقیل عباس جعفری، 35-40 کتابوں کے مصنف ہیں. انہوں نے اس زمانے میں موٹر سائیکل جیتی. بالکل ٹھیک سر. میں آپ کا جو سوال آپ کی طرف سے آپ کی طرف آنا چاہیے تھا وہ میں ادھر ڈائیورٹ کر رہا ہوں. میڈم سر کی بات میں نے بڑے غور سے سنی. آپ اس وقت آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئز کمپٹیشن بچوں میں کیا تحریک لاتا ہے، کس طرح ان کو کمپیٹنٹ بناتا ہے، کس طرح نالج کی ڈیلیوری ہوتی ہے، اور اس پورے پروسیس کو آپ کیسا سمجھتی ہیں پلیز؟ دیکھیے، پہلے تو فرق جاوید بھائی کے دور میں اور آج. جاوید بھائی کے زمانے کے یا مجھ تک بھی، ہم لوگ جو کوئز کمپٹیشن میں جاتے تھے تو ہم کتابیں پڑھتے تھے بے شمار. اس لیے نہیں کہ اگلے ہفتے کوئی کوئز ہے تو کتاب پڑھنے، ہماری زندگیوں میں شامل تھی کتاب. اوکے. ٹھیک ہے. تو اس سے جو بھی نالج ہمیں ملتی تھی وہ ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہوتی تھی. ہم اس کے بنیاد کے اوپر ان پروگراموں کو اٹینڈ کرتے تھے. اگر آپ کسی کتاب کے بارے میں سوال آ جائے، اس کا مصنف کون ہے، آپ اسے جانتے ہی نہیں ہیں، تو آپ کہاں سے جواب دیں گے؟ اب فرق یہ آ گیا ہے کہ آج کا بچہ کتاب پڑھ کے نہیں آتا، بلکہ وہ یہ مانگتے ہیں. دیکھیے، میری کمیونیکیشن سوسائٹی میں میری کمیونیکیشن
اداروں سے، مطلب کالجز اور یونیورسٹیز سے، اور ان نوجوانوں سے سب سے زیادہ ہے جو کیا نام ہے ان ہمارے پروگراموں میں شرکت کر رہے ہیں پچھلے 1 سال سے تو کم از کم ہے. تو اس میں جو مجھے معلوم ہوا کہ وہ بچے مجھے فون کر کے کہتے تھے کہ میڈم کہاں سے تیاری کریں، میڈم ہمیں دے دیں سوال. ایون جو سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا کہ ہمارے ایک بہت کامیاب پروگرام قائد اعظم کو اس کے بعد ایک کالج کی ٹیچر نے آ کے مجھ سے کہا، میں نے وہاں اس پروگرام میں شرکت کرنے والے تمام لوگوں کو، ٹیموں کی بات نہیں کر رہی ہوں، تمام لوگوں کو کتابیں دی تھیں. تو وہ ٹیچر آئیں اور آ کے انہوں نے مجھ سے کہا کہ کچھ کتابیں ہمارے کالج کی لائبریری کو. مجھے بہت اچھا لگا کہ ہمارے یہاں ایسے استاد ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے آگے بڑھیں. تو میں نے ان کو جو کتابیں بچی تھی میں نے ساری دے دی. میں نے کہنے کہ یہ نہیں. تو میں حیران ہوئی، میں نے کہا کہ یہ نہیں مطلب؟ کہنے کہ وہ جس سے بچے کوئز کے سوالات یاد کر کے آیا کریں. اب اگر استاد یہاں تک آ گیا ہے کہ وہ پکی پکائی دے، بچہ رٹ کے آئے، رٹنے میں اور پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے. رٹی ہوئی چیز آپ دوسرے دن بھول جائیں گے، پڑھی ہوئی چیز کبھی نہیں بھولتے. اس وقت کس چیز کی کمی ہے اس کوئز کمپٹیشن کو لے کر، کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیے کمی جو ہے وہ شاید ہماری ہمت کی تھی، جو مجھے اب محسوس ہوتا ہے. ہم میں ہمت کم تھی، اور سبب کچھ بھی ہو سکتا ہے، وقت نہیں دے سکتے ہیں، ظاہر ہے سب کی اپنی اپنی ذاتی زندگیاں ہیں، سب ہیں. ہم سب والنٹیئر ہیں، اوکے، سب والنٹیئر ہیں. اوکے ٹھیک ہے اوکے. نا؟ سب سے زیادہ جاوید بھائی نے اس کی ریڑھ کی ہڈی جاوید صاحب ہیں، واہ، اور انہی کے بل پہ ہم جو ہیں یہ 52 سال گزار کے یہاں تک کیا آئے بات ہیں. ہے، کیا بات، کیا بات. لیکن باقی لوگ بھی. عمر بتا دی آپ نے، ماشاءاللہ. 52 سال تو تنظیم کی عمر ہے. اچھا، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ سوسائٹی کی عمر ہے بھائی. 1974 میں بنی ہے، 1926 میں 52 سال کی ہے وہ. ٹھیک ہے، میں ضروری. سمجھا کہ آپ بات کر رہی ہیں کہ 52 سال سے آپ. ہاں میں صحیح ہے، 52 سال سے تو نہیں، لیکن کوئی 46-45 سال سے تو ہوں اس کے ساتھ. ماشاءاللہ، اس میں آپ جتنا جی چاہے جوڑ لیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اچھا تو جی. وہ جو ہے مطلب اس میں بہت بعد میں پیدا ہونے والے لوگ بھی ہیں ہمارے ہاں. جس وقت ہمارے ساتھ جو ٹیم ہے اس میں 2-4 کو چھوڑ کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس تنظیم کے قیام کے بعد پیدا ہوئے ہیں. ہونا بھی چاہیے، 100 سال کی ہو جائے گی تو اس وقت کا بچہ ہوگا وہاں پہ. تو لیکن میں نے محسوس یہ کیا، جو مجھے اپنی بچے تو آتے ہیں کسی کمپٹیشن میں، آئے سوالوں کے جواب دیے، جس نے اچھے دیے وہ جیت کے چلا گیا. صرف وہ نہیں جیتتے ہیں، ہار یا جیت ہماری بھی ہوتی ہے. جو اصل بات ہے ہم اپنا تجزیہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. مجھے ہمیشہ اس بات پہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہم رٹنے کو کیوں دیں، پڑھ کے کیوں نہیں آتے ہیں. اور جو بہت اچھی چیز ہے جو شاید مجھ تک پہنچی ہے ابھی، وہ یہ کہ گریجولی رفتہ رفتہ وہ بچے اب کتاب کی طرف بھی جا رہے ہیں. ابھی جا رہے ہیں؟ بالکل. میڈم کون سی کتاب پڑھیں، میڈم کہاں سے تیاری کریں. سر کر رہا ہوں سر پلیز. کہ جو شارٹ کمنگس ہیں نا، جو وجوہات ہیں، اس میں سب سے بڑی وجہ دیکھے ہوتے ہیں ٹیلی ویژن میڈیا. اب اس زمانے میں ایک پروگرام آتا تھا پی ٹی وی سے، نیلام گھر، سڑکیں سناٹا ہو جاتا تھا. اب ہمارے پاس 50 چینل ہیں، 2 یا 3 چینلز میں، اور وہ بھی معیاری پروگرام نہیں ہوتے. یہاں سے کشش پیدا ہوتی ہے بچوں میں. بالکل. تو وہ بنیادی فیکٹر وہ ہے. پھر تعلیمی اداروں کا بڑا فرق پڑتا ہے. ہمارے جو اساتذہ کرام ہوا کرتے تھے وہ ہمیں باقاعدہ بکس لا کے دیتے تھے. اس زمانے میں تو یہ سوال جواب تو ہوتے نہیں تھے. ہم جیسے تحسین نے بتایا، ہم پوری کتابیں پڑھا کرتے تھے. ہسٹری پڑھ رہے ہیں تو پورا، اگر مغل پیریڈ ہے تو ہم نے پورا مغل پیریڈ پڑھنا ہے. ہم نے چنیدہ بادشاہوں کو نہیں پڑھنا کہ 4-6 پڑھ لیے ان کی. ہاں، اس طرح نہیں تھا. تو وہ ایک یہ بھی فیکٹر ہے. پھر کچھ جو سوری ٹو سے جو آج کل یہ گیجٹس آ گئے نا، جو ہمارے چھوٹا سا ہے، اس نے بھی بہت ڈیمیج کیا ہے. اس نے کتاب سے دور کیا ہے. اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں لیکن اس میں غلطیاں بہت ہیں. یہ مس لیڈنگ بہت ہے. یہ اچھی چیز بھی ہے اس میں، لیکن اس میں سب کچھ 100% صحیح نہیں ہے. تو اس نے بھی ہمارے بچوں کا بہت وقت ضائع کیا ہے. اس میں پیرنٹس
میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ قصوروار ہے. ایک جواب میں جی جی پلیز پلیز. میرا مختلف اداروں میں جانا ہوتا ہے. ایک کالج میں میرا پچھلے دنوں جانا ہوا تو وہاں کی لائبریری میں نے دیکھی. ان کے ہاں آنے والی سرکاری ادارہ آخری کتاب 1984-86 کی ہے. بالکل ہم آپ کی بات کو کنٹینیو کریں لیکن چھوٹے سے بریک کے بعد پلیز. تھینک یو. جی ناظرین پاڻ وٺंदासीं ब्रेक खां पोइ अवां सां वरी मुलाक़ात थिए थी. स्टे ट्यून्ड स्टे विद अस. जी वेलकम बैक नाज़रीन. हिकिड़ी नड़ी साईअ खां पोइ अवां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियूं. जी मैडम कुछ आप बोल रही थी. मैं कह रही थी और मैं कह ही रही थी कि मुझे जो इस वक्त अपने क्विज प्रोग्राम करवाते हुए जो तजर्बे हो रहे हैं, शुरू में तो बहुत ही मायूस कुन था कि रटना. अच्छा, एक तो ये ध्यान रखिए कि हमारे उन क्विज कंपटीशन में कोई मेहमान आके दे जाए बच्चों को कैश प्राइज तो दे जाए, हम कैश प्राइज नहीं देते हैं. ओके. हम शील्ड्स देते हैं. ओके. ठीक है, लिहाजा उसकी कशिश नहीं है. ठीक है. लेकिन अब हमारे यहाँ जब 70, 75, 60 टीमें कराची की आ रही हों एक प्रोग्राम में, और वो बच्चा मुझसे कहता है कि मैडम इस टॉपिक पे भी करवाइएगा प्रोग्राम, फला टॉपिक पे भी. वाह. ये पहले हम नहीं देख रहे थे. अब जो है, अब वो किताब पूछता है. अच्छा, फिर मुझे ये था कि अगर हम ये कह रहे हैं कि बच्चा किताब नहीं पढ़ता, आप बच्चे को किताब दे कब रहे? है ही नहीं उसके पास. बिल्कुल सही बात है. तो वो पढ़ेगा कहाँ से? बिल्कुल सही कहा. तो मैंने तमाम दोस्तों को फ़ोन करती हूँ मैं हर प्रोग्राम से पहले कि किताबें दो. कुछ खरीदते और वो सब जमा करके हर बच्चे को 10-15 किताबों का सेट उसके घर जाता है, और सब बहुत आला मयार की किताबें होती हैं. और ये अब हमने रेगुलर कर दिया अपने हर प्रोग्राम में तकरीबन. अच्छा, ये अब रेगुलर है. जबरदस्त. लेकिन हमें जो मतलब क्या कहिए अफसोस है वो ये कि हम जो अपनी सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, मैं पाकिस्तान कोई सोसाइटी की बात नहीं कर रही हूँ, अपने माशरे के लिए जो काम कर रहे हैं, मीडिया हमारे साथ नहीं है. नहीं है. मीडिया जो है वो हमें मतलब अब तो है, हम यहाँ बैठे हैं. मीडिया का बड़ा अहम रोल होता है किसी भी अगर वो साथ दे तो. कवरेज तो हो ना, कम से कम कवरेज तो नहीं. आप बुलाएं ना. एक मैं आपको बताऊँ, हम बुलाते हैं, हम आपको तो अब बुलाएंगे ही, इंशाल्लाह. फिर भी कोशिश करें. सर को वो बताऊँ इम्तियाज़ भाई को कि वो जो हमने होनहार पाकिस्तान करवाया था, हमने एक प्रोग्राम करवाया, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है. वर्ल्ड 12,000 स्कूल के बच्चे 12,000 स्कूल के बच्चे थ्रू आउट पाकिस्तान, कराची से लेके इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, कोयटा, पेशावर, तमाम बच्चों का हमने इनिशियल राउंड्स करवाए, और वो हमने करवाए थे एक मुकामी अखबार के साथ मिलकर 12,000 बच्चे. उसका फाइनल हमने लाहौर में कराया. उस प्रोग्राम का नाम था होनहार पाकिस्तान. जो बच्चा जीता उसको हमने होनहार पाकिस्तान का टाइटल दिया, शील्ड दी उसको, और जो मेहमान, जैसे तहसीन ने बताया, जो मेहमान आए हुए थे उन्होंने 50,000 कैश दिया और 25,000 कैश दिया उन बच्चों को. ये हमारा रिकॉर्ड पे बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो गिनीज बुक में आना चाहिए. वाह. इससे बड़ा पूरी दुनिया में कहीं प्रोग्राम नहीं हुआ कोई. क्या बात है. बहुत बड़ा प्रोग्राम था. जबरदस्त. देखिए, क्विज का फ़ायदा क्या है उस पर भी गौर करना चाहिए. ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम बच्चे को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी दे रहे हैं. जी. एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ क्यों शामिल हैं बच्चे की तरबियत और तदरीस में, उस पे अगर जो है संजीदगी से गौर किया जाए, ये बच्चे की के अंदर जो सलाहियतें पैदा करते हैं, वो फेस करता है ऑडियंस को. उसके सामने इतने लोग बैठे हैं. मुझे याद है कि मैं डाउ मेडिकल कॉलेज में, मैंने कॉलेज में एडमिशन हुआ था मेरा, अभी यूनिफॉर्म भी नहीं बना था, और लेकिन कॉलेज को ये इत्तला थी कि ये लड़की जो है स्कूल में मुकाबले जीतती हुई आई है, और डीएमसी में जो है वो प्रोग्राम हो रहा था, तो कॉलेज ने मुझे घर पे से बुलवा लिया कि आप जाइए. मैं वहाँ गई, अकेली थी, और इतना हूट किया मुझे उस दिन, इतना हूट किया उस ऑडियंस ने जो डीएमसी के तलबा थे, कि बस मैं आंसू गिरने की कसर थी मेरी उसमें. लेकिन मतलब वो पॉजिटिव चीज़ थी, मुझे मैं हूटिंग होनी चाहिए, वो बहुत दिलचस्प चीज़ होती है. और वो जो है
ہوٹنگ سے آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جذباتی ہو رہے تھے, آپ کو ویلکم کرتے تھے؟ نہیں, وہ چھیڑ رہے تھے, اوہ, اور وہ آپ کی ایک تربیت کا حصہ بنتا ہے. آپ کس طرح سوسائٹی کو فیس کرتے ہیں, آپ کانفیڈنس آتا ہے آپ میں. ٹھیک ہے, اب اسکول سے اٹھ کے ایک بچی آ رہی ہے اور اس کے سامنے ڈی ایم سی کے لڑکے بیٹھے ہیں جن کا آپ تصور نہیں کر سکتے آج کے اس میں کہ کس قسم کے کیا نام میں ہوتے تھے. اتنے شرارت ایک چیز ہوتی ہے, اس کے ساتھ جو ذہانت ہوتی تھی نا, ہم نے 80 کی دہائی کے بعد اسے کھو دیا ہے, جو اصل بات ہے. تو وہ اس کو فیس کرنا, اتنے اس میں مجموعے میں جواب دینا. مجھے یاد ہے میں نے مائک کے اوپر جو ہے وہ منہ پہ رکھا ہوا جواب غلط دیا تھا, مجھے آتا تھا جواب, اچھا, اور میں اتنی نروس ہوئی تھی کہ میں نے غلط. پریشر ہوتا ہے بہت زیادہ آڈینس کا. تو وہ انعام جیتنا کچھ نہیں ہے, شرکت کرنا اصل چیز ہے. بالکل ایک بات یہ بھی ہے, اس سے جو ایسے جو پروگرامز ہوتے ہیں نا, یہ میرا جو ایکسپیرینس ہے اپنی زندگی کا, میں نے دیکھا ہے جو بچے کوئی کمپٹیشن میں ساتھ ہوتے ہیں وہ زندگی کے ہر فیلڈ میں ہر موقع کے اوپر کہیں آپ بیٹھے ہوں تو وہ ان کا اپر ہینڈ رہتا ہے. اس یعنی صرف مقابلے تک نہیں رہتے, ان کی نالج کی وجہ سے. اور پھر اگر وہ کسی کمپٹیشن میں جا رہے ہیں, کسی ایگزام میں اپیئر ہو رہے ہیں, تو یہ وہاں بھی ان کے بہت کام آتا ہے. جو جنرل نالج ہے, یہ مسئلہ میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں کسی سبجیکٹ پہ اور آپ ایکسپرٹ ہیں جنرل نالج کے, میں نے آپ سے ایک بات کی تو آپ کہیں گے نہیں جاوید یہ تو نہیں, میں نے تو یہ ایسا پڑھا ہے, اور آپ میں ایک کانفیڈینس ہوگا بات کرنے کا. تو یہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے جنرل نالج سے. انفارچونیٹ ہے یہ کہ ہم اس طرف ہم نے بہت کچھ کھو دیا ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک پروگرام ہم نے کیا دسمبر میں, تو مجھے ایک ہم اس میں جو ہم کچھ سوالات بچوں کو بھیجتے ہیں کہ یہ یاد کر کے آئیے کہ کچھ تو یاد ہوا آپ کو, اسی کے تناظر میں آپ آگے سلیبس کہہ لیجیے آپ اس کو, لیکن وہ ایک کوئی 50-60% ہوتا ہے. تو ایک نوجوان کا میرے پاس فون آیا کہ میڈم یہ سلیبس مجھے ملا ہے, میں ٹیم میں شامل ہوں, اور لیکن آپ نے اس میں غلطی کی ہے. چوک گئی. اچھا, ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, ہماری پوری ٹیم چیک کرتی ہے سوالات کو, اور سب ایک دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلط لکھا ہے, بلنڈرس تو ہو جاتے ہیں. تو میں چونک گئی, میں نے کہا ہم نے تو بھیج دی ہے ٹیموں کو, میں نے کیا غلطی کر دی؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے یہ لکھا ہے اور یہ نہیں ہے اس کا جواب. وہ غلط بتا رہا تھا, لیکن میرے لیے جو اس پہ بہت اچھی بات تھی, اس نے توجہ کے ساتھ پڑھا تھا. اس نے پڑھا تھا, کچھ نہ کچھ جانتا تھا, آگے جاننا چاہتا تھا. کیا سب سے اچھی بات تھی. کیا بات ہے, کیا بات نہیں, وہ غلط بتا رہا. زبردست. سر, یہ باتیں ہوئیں سوسائٹی کے حوالے سے بھی, میں ذرا چاہوں گا کہ تھوڑا سا ریکیپ دے دیتے ہیں آپ کے کیریئر پہ. آپ کسٹم آفیسر رہے, کس طرح کے آفیسر؟ تگڑے, کڑک, نارمل, لیڈر, باس, کس طرح کی شخصیت؟ میں اس میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں, اگر آپ سرکار کی نوکری کر رہے ہیں تو اور پبلک ڈیلنگ ہے, اس کی بنیادی بات کیا ہے کہ ذہن میں یہ رکھیں کہ اگر آپ جج ہیں اور آپ کے پاس کوئی سوال ہی آ رہا ہے, تو اگر آپ اس کو انصاف نہیں دے سکتے تو اس کی انسلٹ نہ کریں. بنیادی بات یہ کہ اس کے آپ کم از کم اس کو آپ کے پاس سے اگر آپ اس کو یعنی اس کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ کے لہجے میں تلخی نہیں ہونی چاہیے. کیا بات ہے, کیا بات. بنیادی بات میں نے سیکھی کہ وہ پریشان آتا ہے, وہ اپنا سوال لے کے آتا ہے کسی مصیبت میں. اس کے بعد ایک تو ہم اس سے اگر جھڑک کے بات کریں, جو اکثر ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہمارا یہ ہے کہ میں کسی عہدے پہ آ جاؤں تو پھر میں افسر شاہی والا مزاج ہو جاتا ہے, جو نہیں ہونا چاہیے. ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا چاہیے, جو میں نے سیکھا اپنی زندگی میں. اور جیسا آپ نے فرمایا, تکڑا کوئی چیز نہیں ہوتا, آپ کو اپنا کام آنا چاہیے, جو کام ہے قانون کا پتہ ہونا چاہیے. لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے اگر کوئی آدمی کوئی غلط کام کر کے بھی آئے تو آپ اس سے کام کی حد تک بات کریں, اس کی ذات کو انوالو نہ کریں. ہمارے یہاں اس کی ذات کو بھی ہٹ کیا جاتا ہے, کس وجہ سے؟ اپنے عہدے کی وجہ سے. یہ میرا ایک میسیج ہے جو لوگ ہیں سرکاری افسران ہیں ان کے لیے بھی, کہ سب سے بنیادی بات یہ کہ آپ کو سویلائز پولائٹ وے میں بات کرنی چاہیے. بالکل. جو بھی سائل آیا ہے, آپ کے پاس کام لے کر آیا ہے نا, اپنا پریشان حال ہے, تو آپ اس کی اگر پریشانی دور نہیں کر سکتے تو آپ اس کو زج نہ کریں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک.
میڈم آپ کیا کہنا چاہیں گی آپ کے کریئر کے مطابق جو آپ کا جرنی رہا اس وقت کرنٹ افیئر کی ہیڈ تھی، ظاہر ہے معاملات اونچ نیچ بھی ہوتے ہوں گے، آپ کی کیسی تھی شخصیت؟ فلیکسیبل شخصیت تھی، ہارڈ تھی؟ دیکھیے ہر ادارے میں مختلف لوگ ہوتے ہیں، آپ سب کے ساتھ الگ الگ ڈیل کرتے ہیں. آپ کا امیجیٹ باس ہوگا، اوپر اونرز بیٹھے ہوں گے، اور دوسرے ڈپارٹمنٹس کے ہیڈس ہوں گے جن کے ساتھ آپ کا کوئی نہ کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے. پھر اپنی ٹیم. ہوں، میں مطلب میرے بارے میں شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے مزاج میں لچک بہت کم ہے. کچھ حد تک ٹھیک ہے، کیونکہ میں جس چیز کو صحیح سمجھ لوں اس میں کمپرومائز نہیں کرتی. اوکے. ٹھیک ہے نا. اگر مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ صاحب جو میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ محنتی ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یہ دیانتدار ہیں، یہ اپنے پروفیشن سے دیانتدار ہیں، اور آپ میری ٹیم ہیں، تو ممکن نہیں ہے کوئی آپ کو ہاتھ لگا جائے، کیا چاہے بات؟ وہ میرا باس ہو، چاہے ادارے کا وہ ہو. یہ مطلب میرا رویہ یہ تھا. میں اپنی ٹیم کی بہت اچھی مینیجر سمجھی جاتی تھی، ان کو بہت کور دیتی تھی. اور دوسری طرف یہ کہ جو اچھی بات ہے، خدا کا بہت شکر ہے کہ مجھ سے ادارہ ناراض نہیں تھا، ماشاء اللہ. کبھی نہیں ناراض ہوا. میں نیوز بہت نازک چیز ہے، آپ سے ذرا سے بھی غلطی ہو جائے تو اوپر سے جس قسم کی چیزیں آتی ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے. ہوں، لیکن اس میں ہم نے بہت بڑے بڑے کام کیے تھے. اچھا. مطلب ہم نے ایسی خبریں، چھوٹا سا پلیٹ فارم، لانچنگ پیڈ بہت چھوٹا سا، ایف ایم ریڈیو، اور اس میں ہم نے ایسی خبریں بریک کی کہ ہمارے عالمی اداروں سے ٹکراؤ ہو گیا. اوہ، مطلب پاکستان 2007 کا ورلڈ کپ جاری تھا، اور اس میں معلوم ہوا کہ پاکستانی ٹیم کا کوچ جو ہے وہ باب وولمر. باب وولمر، وہ تو یاد ہے مجھے نا، میں کہہ یہ رہی ہوں کہ ہم جو اس طرح سے ہماری ٹیم کا، مطلب ہمارے ادارے کا کوئی شخص ویسٹ انڈیز میں نہیں تھا. ویسٹ انڈیز میں ہو رہا تھا میچ، کوئی نہیں تھا، کوئی کور کرنے والا نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. ایسے میں ہم وہاں کی خبریں بریک کر رہے ہیں. باب وولمر کی موت کی خبر پوری دنیا میں سب سے پہلے میں نے بریک کی تھی، اور اس پہ ایک عالمی ادارہ مجھے ڈانٹنے آ گیا تھا اوہ، کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، ہوں، آپ غلط خبر دے رہی ہیں. لیکن ایک چھوٹے سے ادارے میں یہ اتنی اچھی ٹیم تھی کہ وہ صحیح، سچی، اصلی اور بریکنگ نیوز واقعی نکالتا تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. کاش وہ کنٹینیو رہتا سب کے لیے. میں ٹیم کی بات کر رہی ہوں، سب کے لیے. کب ختم ہوا؟ نہیں، انہوں نے نیوز ہی دیکھیں. ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں مالکان کے بھی مسائل ہیں. اب ایک دیگ میں سب کو کھانا کھلا دیا جاتا ہے، ہوں، سب کھاؤ، چاہے وہ آپ کا اسے پرہیز ہے، آپ کا اسے پرہیز ہے، لیکن نہیں سبھی. تو اب جو ہے وہ کم لوگوں سے زیادہ کام لینے کا جو رجحان آیا نا، پھر یہ کہ یہاں سے چیز پکڑ کے وہاں بھی چلا دی، وہاں سے چیز پکڑ کے وہاں بھی. مطلب عالمی اداروں کی خبریں ہمارے ٹی وی چینلز پہ کیوں چل رہی ہیں؟ کیا ہمارا صحافی اس قابل نہیں ہے کہ وہ کام کر سکے؟ ہوں، بالکل صحیح، بالکل صحیح، ہم نے اپنے آپ کو ثابت کیا. بالکل. اپنے چینلز یوں ہی تو نہیں ہیں، ہم نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے. اور ہم دوسرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ جو اثرات ہیں گورے کے ہم پہ، وہ اب تک کم نہیں ہوئے. کم نہیں ہو، بالکل ہم صحیح اس کہہ سے رہے ہیں. بہت متاثر ہیں. سر جاوید صاحب، سر یونیورسٹیز پہ اور تعلیمی اداروں پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. یہ جو کوئز کمپٹیشنز ہوتے تھے پہلے ہر اسکول میں بھی ہوتے تھے، یونیورسٹی میں بھی ہوتے تھے، کالج لیول پہ بھی، حالانکہ سوسائٹیز میں بھی یہ منعقد کیے جاتے تھے. اب ان کا رجحان بالکل کم ہے. اس کی وجہ گیجٹ ہے، اس کی وجہ ارریسپانسبل ادارے ہیں، ایجوکیشنل ادارے، یا ہماری سوسائٹی خود ہی نہیں چاہتی کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز. دیکھیے بہت اپنا نازک سوال ہے اور بر وقت ہے یہ اور محل ہے. بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے بنیادی وجہ ہے تعلیمی ادارہ، صحیح. استاد، بنیادی بات. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جس وقت ہم حصہ لیا کرتے تھے تو ہمارے ایک پرنسپل تھے پروفیسر خلیل اللہ، اردو لاء کالج کے. اگر ہم ایک انعام، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 74 کی بات، یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر میں کہیں سے ایک ٹرافی جیت کر لایا اور پرنسپل صاحب کے کمرے میں گیا تو وہ کیشیئر کو بلاتے تھے اور 300 روپے کا چیک کاٹ کے دیتے تھے. 74 میں
रुपए का चेक एक इनाम के लिए, मतलब हौसला अफजाई बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा। एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि मैंने एक दिन में 3 इनाम जीते, वाह 3 ट्रॉफी जीती। एक मैं भावलपुर से जीत कर आया, सादिक एजरटन कॉलेज से कराची पहुँचे तो सर सैयद गर्ल्स कॉलेज में हो रहा था, और वहाँ से मैं पता लगा कि शिप ओनर्स कॉलेज में है। तो हमने यहाँ पे जवाब दिया और वहाँ पहुँच गए, तीनों जगह हमने ट्रॉफी ली। और जब 3 ट्रॉफी लेके हम उर्दू कॉलेज में पहुँचा तो उन्होंने 900 रुपये दिए उस दिन, और पूरे प्रोफेसर्स को बुला लिया। बुला के अब ये बताइए, ये हौसला अफजाई बच्चे को, जब जो तालीम इल्म है आज का, उसको जब उसके असातिज़ा कराम उसको बुलाएंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तो वो नामुमकिन है कि वो किताब की तरफ माइल ना हो। बुनियादी वजह इदारे, तालीमी इदारे। फिर आपके घर में कोई ना कोई, हमारे दौर में ऐसा होता था कि बड़ा भाई बहन वालिद साहब कि वो आपसे कुछ ना कुछ बिठा के 1 आध घंटे के लिए सवाल जवाब करते थे, पूछा करते थे। अच्छा भाई ये बताओ, कभी अखबार उठा लिया, उसमें पूछ रहे हैं, यानी अच्छा बताएं आज इस्लामी तारीख क्या है, अचानक पूछ लिया। बिल्कुल एक ये रुझान ख़त्म हो गया तालीमी इदारों का, मैंने आपको बताया। फिर तीसरा जो होता है ये मीडिया है। मीडिया में जब नीलाम घर शुरू हुआ तो वो लोग, उन लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, मोटरसाइकिल का उनका अट्रैक्शन था, और फिर बहुत सारे लोगों ने जीता उसमें। तो ये बहुत सारी वजूहात हैं इसमें। और सोसाइटी तो देखें जिस तरह आप वो लेके जाना चाहें ना, कोई ना कोई होते हैं ड्राइवर्स जो सोसाइटी को चला रहे होते हैं, तो ये ड्राइवर्स हैं हमारे यहाँ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर बहुत शुक्रिया, आप आए, हमारे शो में तशरीफ़ रखी, आपने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा मैं लगा। आपके इदारे का, चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें न सिर्फ बुलाया बल्कि मौका दिया कि हम इस हवाले से, जहाँ जो कि चैनल्स पे नहीं होते इल्मी प्रोग्राम, वहाँ आपने हमें मौका दिया कि हम अपनी बात कह सकें। बहुत दुआएं आपके लिए। यू आर डिजर्विंग सर, थैंक यू सो मच, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर बहुत सर्विसेज। शुक्रिया। जी मैडम, आपका बहुत शुक्रिया, आप आई और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सर जाते जाते क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तलबा से, बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि देखें, जो मैंने अपने शुरू में भी अर्ज़ किया कि मेहनत, और मेहनत के साथ आपकी जिस फील्ड में आप मेहनत कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में, आपके उसमें दिलचस्पी ज़रूर होनी चाहिए। और तीसरी बात, उसमें बाकायदगी होनी चाहिए। ये 3 फैक्टर हैं ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए। और चौथी बात ये है कि इल्म जो आपने हासिल किया होता है वो कभी ज़ाया नहीं जाता, वो आपको कुछ ना कुछ रीपे करता है। क्या बात है, क्या बात है। जी मैडम। बिल्कुल, मैं तो जूनियर हूँ जावेद भाई की, लेकिन मेरा भी तजुर्बा यही है। मैं एक तो आपको एक बात बताऊँ, मैंने कभी किसी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया आज तक। और मैं जब पढ़ा रही थी तो मैं अपनी क्लास में हर सेशन के बच्चों से ये कहती थी कि देखो, मुझे हमेशा बुलाया गया। वाह, क्या बात है, क्या चंद लोगों को मालूम होता है कि मुझे क्या आता है। क्या बात है, क्या बात है। और आप लोग तो बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि आपको इतने मौके मिले। हमारे ज़माने में एक PTV होता था, एक रेडियो पाकिस्तान होता था, बिल्कुल किताबें बमुश्किल मिलती थी, इन सब चीज़ों का तो तसव्वुर भी नहीं था। सोच भी नहीं सकता था कोई कि दुनिया में कोई ऐसी इजाद होगी। बिल्कुल। उस वक्त जो है जी सब कुछ नहीं था। आज तो आपका हाल ये है कि आपको एक लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ मालूम करना है, मायने मालूम करने हैं, किसी चीज़ के बारे में पूछना है, खटाक से आपने गूगल पे लिखा, आ गया जवाब। बिल्कुल सही। जब आपके पास दुनिया इतनी है, हाँ, तो आप अपनी दुनिया को क्यों छोड़ेंगे? क्या बात उसके है, साथ रहिए। क्या बात, क्या बात। जी, इस पर डिपेंड भी ना करें, ये अक्सर गलत मालूमात देता है। बिल्कुल कभी ऐसा। कभी अक्सर ये देखिए, ये सारी बात असल में इसका जो है ना, मेरी उम्र के लोगों ने ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया। असल में बात ये है कि जैसे आपको अच्छी किताब की पहचान होती है, आपको ये भी सीखना पड़ता है कि यहाँ पे आपको सही चीज़ कहाँ मिलेगी। बिल्कुल सही, बहुत ज़बरदस्त बात की। नाज़रीन, आऊं सम्झां तो अॼु जो प्रोग्राम बेअमाल आहे, तमामु घणो ज़बरदस्त साबित थियो हूंदो, छाकाणि त अॼु थोरो डिफरेंट टॉपिक रखियोसीं ऐं नौजवाननि जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल्हि कईसीं। उहो टॉपिक पाण डिस्कस कयोसीं जेको असांजी ज़हनुनि खां थोरो विसरियल आहे। अवाइली ऐं पुराणनि ज़माननि जूं ॻाल्हियूं पाण शेयर कयूंसीं। उमेद थो करियां त अव्हांखे अञा वधीक उत्साह मिलियो हूंदो, अव्हां पंहिंजी ज़िंदगीअ में नवाण, बदलाव, तब्दीली
ऐं मंज़िल ताईं रसण जा गस ॾस रस राहूं रस्ता कढो, तॾहिं ई तव्हां कामयाबु थी सघो था। इन सां गॾु पंहिंजी मेज़बानी इम्तियाज़ लगारी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह ने